بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا وہ اسم اعظم جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ اسے ضرور قبول کرے گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ محترم ناظرین، انسان جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے دل سے نکلی ہوئی ہر پکار عرش الہی تک پہنچتی ہے، مگر کچھ ایسے پاکیزہ لمحات بھی ہوتے ہیں جب بندہ اپنے خالق کو ایسے نام سے پکارتا ہے کہ آسمان کے دروازے فوراً کھل جاتے ہیں۔ ان لمحات میں کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ قدرت الہی اسے شرف قبولیت بخشتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد موقعوں پر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ذکر فرمایا اور کچھ ایسے اسماء الحسنہ بتائے کہ جن کے ذریعے مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ انہی ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے، یعنی اللہ کا وہ عظیم نام جسے لے کر بندہ دعا کرے تو اللہ اپنے وعدے کے مطابق اس سے ارادہ نہیں فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو متعدد مرتبہ دعا کی تلقین فرمائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے دعا کرنے کی تعلیم دی۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے بارے میں بتانے کا ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ جس کے ذریعے اگر انسان جو بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس اسم اعظم کے ذریعے اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ اسم اعظم در حقیقت اسی تعلیم کا ایک خوبصورت نمونہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا، خواہ وہ نام بندہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اسماء الحسنہ کے مجموعے کے ذریعے دعا کرنا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھایا ہے، اور وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنے کا ایک طریقہ تمام اسماء الحسنہ کے مجموعہ کے ساتھ اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور یہی حقیقت اس دعا میں موجود ہے۔ ناظرین، اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کا لغوی و اصطلاحی مفہوم، اسم یعنی نام، اعظم یعنی سب سے عظیم، سب سے بلند، سب سے باعظیم، یعنی اللہ کا وہ سب سے عظیم نام جس کے ذریعے کی گئی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اعظم کا معنی یہ نہیں کہ باقی ناموں میں عظمت نہیں، بلکہ یہ نام اللہ کی صفات کا سب سے جامع، سب سے کامل اور سب سے زیادہ اللہ کی شان کبریائی کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ناظرین، علماء کے اقوال کے مطابق اسم اعظم کی کیا اہمیت ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اسم اعظم وہ نام ہے جو اللہ کی جامع صفات کو سب سے زیادہ بیان کرے۔ امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اسم اعظم ایک سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، شاہد ہر وہ نام اسم اعظم ہے جو دل کی گہرائی اور خلوص کے ساتھ پکارا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسم اعظم ان دو آیات میں سے ہے، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ الفاظ قرآن کی دو جگہیں آتے ہیں، آیات الکرسی اور سورۃ آل عمران۔ آیت 2 میں ایک بار ایک آدمی نے یوں دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس واسطے کہ تو اللہ ہے، تو ایک ہے، تو بے نیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے جس کے ذریعے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے، اور جب پکارا جائے تو جواب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسم اعظم ان دو ناموں میں ہے الحی القیوم۔ ایک شخص نے دعا میں کہا، رب السماواتی عرش العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا اسم اعظم پر مشتمل ہے۔ قرآن کی پہلی 3 سورتوں میں اسم اعظم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم سورۃ البقرہ، آل عمران اور طٰہٰ میں ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا عمل بھی اسی طرح ایک دعا میں اسم اعظم سے تعلق کے متعلق اس میں 3 بنیادی نکات موجود ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی کئی ناموں کا ذکر، الرحمن الرحیم۔ احادیث میں آیا ہے کہ اسم اعظم انہی ناموں میں موجود ہے جن میں اللہ کی رحمت، لطیفیت، قیومیت ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 2، تمام اسماء الحسنہ کے ذریعے
دعا آپ نے فرمایا کہ اسماء الحسنہ یہ بالکل قرآن کی آیت کے مطابق ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ تمام اسماء الحسنہ کا مجموعہ اللہ کی صفات کا کامل عطیہ کرتا ہے، لہٰذا اس مجموعے کے وسیلے سے دعا کرنا اسم اعظم کے دائرے میں داخل ہے۔ نمبر 3، مغفرت اور رحمت کی درخواست۔ دعا کا مقصد ہونا مغفرت اور رحمت۔ حدیث میں بارہا آتا ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ ناظرین، تابعین کے عظیم عالم سیدنا بن جبیر رحمت اللہ علیہ کو جب ظالم حکمران حجاج بن یوسف کے سامنے لایا گیا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کی دھمکی دی۔ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے نہایت اطمینان سے اللہ کے یہ الفاظ پڑھے، اللہ یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ الفاظ اس اسم اعظم کے نزدیک ترین الفاظ میں سے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ حجاج کا کانپنے لگا، اسے محسوس ہوا کہ اس کا فیصلہ آسمان پر پہنچ چکا ہے۔ واقعہ کہ چند ہی دن بعد حجاج ایک خوفناک بیماری میں مبتلا ہوا اور چیختا رہتا تھا، سعید نے مجھے برباد کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حجاج کا اس خوف اور اس کا انجام اسی دعا کی برکت سے تھا۔ اسم اعظم اور قبولیت دعا کے آداب۔ نمبر 1، یقین کامل کے ساتھ دعا مانگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا قبول ہوتی ہے جب بندہ یقین کے ساتھ مانگے۔ نمبر 2، اللہ کی تعریف سے آغاز۔ نمبر 3، اسماء الحسنہ کے وسیلے سے دعا، یہ عین سنت ہے۔ نمبر 4، دل کی حاضری۔ اللہ بے دلی کی دعا قبول نہیں فرماتا، اس لیے دل سے اسم اعظم وظیفہ کیا جائے تاکہ دعاؤں کی قبولیت ہو۔ نمبر 5، حلال رزق، یہ قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ جو انسان حلال رزق استعمال کرتا ہے اس کی زبان میں اس کے وظیفوں میں تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اسم اعظم کی تلاش کا مقصد یہ نہیں کہ ایک مخصوص لفظ تلاش کیا جائے، بلکہ اس کے ذریعے اللہ کی عظمت، اس کی صفات اور اس کی رحمت کو دل میں بٹھا کر دعا کی جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی یا حی یا قیوم سے دعا کرتے، کبھی اللہم رب السماوات لا الہ الا انت، یعنی اسم اعظم صرف لفظ نہیں، دل کی حالت عاجزی اور اللہ کی عظمت کا احساس بھی ہے۔ آپ کی دعا اسی کیفیت کا بہترین نمونہ ہے۔ اسمیہ وہ نام ہے جس میں اللہ کی صفات جلال و جمال سب سے جامع طور پر ذکر ہوتی ہے۔ ناظرین، جب ہم اللہ کے اسماء استعمال کرتے ہیں تو یہ دعا کی قبولیت میں اضافہ کرتا ہے، یعنی یقین اور خشوع میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اسماء الحسنہ کو پڑھنا، حفظ کرنا، سمجھنا اور ان کی صفات سے دل کو منور کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ نہ صرف روحانی فلاح کا سبب بنتا ہے بلکہ مادی زندگی میں بھی اللہ کی مدد، برکت اور انتظام ممکن ہے، بشرطیکہ دعا حلال خالص نیت کے ساتھ اللہ پر یقین اور صبر کے ساتھ کی جائے۔ ناظرین، اللہ کے علم اور وقت سب پر فوقیت رکھتا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ اللہ سے اسماء الحسنہ کے ذریعے دعا کرنے سے دل میں امید اور تسلیم پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بہترین عطا کرتا ہے۔ ناظرین، اسماء الحسنہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے تمام خوبصورت نام اور صفات جو قرآن و حدیث میں ثابت ہیں وہ حسین اور برتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا میں انہی ناموں سے پکارا جائے، اس سے بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا خوف و ادب پیدا ہوتا ہے اور بندہ اپنی حاجات میں اللہ پر کامل توکل کرتا ہے۔ یہ امر بھی ثابت ہے کہ اللہ کے ناموں میں اسم اعظم کا مقام ہے، ایک نام ایسا جو اگر اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے اللہ ضرور اس دعا کا جواب دیتا ہے۔ اسماء الحسنہ کے ذریعے استغفار، توبہ، دعا اور عبادت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اسماء الحسنہ یعنی اللہ ہی کے لیے سب اچھے نام ہیں، پس اس کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ سورۃ العصر میں ہے کہ اللہ کو ان کے اسماء الحسنہ کے نام سے پکارا۔ یہاں کچھ متعدد احادیث پیش کرتا ہوں جن میں اسماء الحسنہ اللہ کے ناموں کے ذریعے دعا کرنے یا ان ناموں کی اہمیت کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 1، حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہی کا واحد مطلب یہ ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں جنہیں جاننا، یاد کرنا اور انہی کے مطابق عمل کرنا بندے کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ نمبر 2، روایات میں ہے کہ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو مانتے ہوئے سنا کہ اللہ سے پکار رہا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، جیسے اگر اللہ کو خاص نام سے پکارا کر آ جائے تو وہ دعا قبول فرماتا ہے۔
نمبر 3 حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسماء الحسنہ سے دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی جانبداری، ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حسین نام ان کی شکل سے ایسے ہیں جیسے بندگان کے پاس ایسا ذخیرہ ہو جس سے وہ ہر طرح کی حاجت پوری کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث برائے مثال ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسماء الحسنہ کا استعمال دعا میں کن دیتا ہے۔ نمبر 4 حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے جب وہ دعا کے وقت سجدے میں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سجدے میں ہو وہ اللہ کے نزدیک ترین ہوتا ہے، اس وقت دعا کرنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے وہ دعا ہے۔ دعا بندے اور اس کے رب کے درمیان براہ راست تعلق، عاجزی، محبت اور یقین کا اظہار ہے۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ بندگی، توکل اور معرفت الہی کا اعلیٰ ترین مظہر ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو اس کے اسماء الحسنہ کے ساتھ پکارتا ہے تو دعا میں تاثیر، قبولیت اور روحانی لذت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کی وہ مبارک اور بابرکت نام ہیں جو اس کی صفات کمالیہ، رحمت، قدرت، علم اور حکمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ ہی کے لیے سب اچھے نام، سو اسے انہی ناموں کے ساتھ پکارو۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ دعا کا بہترین، پسندیدہ اور مؤثر طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے اس کے حسین ناموں کے ذریعے پکارا جائے۔ اسماء الحسنہ دراصل اللہ کی پہچان ہے، ہر نام ایک خاص صفت کا مظہر ہے، اور جب بندہ اپنی ضرورت، پریشانی یا خواہش کے مطابق اللہ کے کسی خاص نام کے ذریعے دعا کرتا ہے تو وہ دعا دل کی گہرائی سے نکلتی ہے۔ مثال کے طور پر جو بندہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو اور یا رزاق کو کہہ کر دعا کرے، جو بیمار ہو یا شافی کہے گا، جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو وہ یا غفور یا تواب کہہ کر رجوع کرے تو اس دعا میں خاص تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسماء الحسنات دعا مانگنے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی معرفت شامل ہوتی ہے۔ جب بندہ کسی نام کو سمجھ کر پکارتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں دہراتا بلکہ اللہ کی صفت پر ایمان تازہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے، سمجھے اور اپنائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ یاد کرنا محض زبانی نہیں بلکہ دل سے ماننا، زندگی میں ان صفات کا اثر لینا اور دعا میں ان کا سہارا لینا۔ اسماء الحسنہ سے دعا مانگنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ دعا میں ادب پیدا ہوتا ہے۔ بندہ جب کہتا ہے کہ یا رحمان یا رحیم تو اس کے دل میں امید جاگ اٹھتی ہے، مایوسی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی بے پایاں رحمت کا تصور کر کے آنسو کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ اسی طرح یا قہارو کہہ کر دعا کرنے سے بندے کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ اللہ ہر طاقت پر غالب ہے، کوئی مشکل اس کے لیے ناممکن نہیں۔ اسماء الحسنہ کے ذریعے مانگی گئی دعا انسان کے دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ یہ نام محض الفاظ نہیں بلکہ نور ہے، شفا ہے اور دلوں کی زندگی ہے۔ جب زبان ان ناموں کو دہراتی ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہے اور روح کو ایک عجیب سا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ، صالحین اور بزرگان دین نے ہمیشہ اپنی دعاؤں اور اذکار میں اسماء الحسنہ کو خاص مقام دیا۔ ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسماء الحسنہ سے دعا مانگنے والا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کو پسند فرماتا ہے اور ان کے ساتھ پکارے جانے کو محبوب رکھتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ یا سمیع یا بصیر تو وہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کی ہر بات کو سن رہا ہے، اس کے آنسو دیکھ رہا ہے، اس کے دل کی کیفیت سے واقف ہے۔ یہ یقین دعا کو زندہ اور طاقتور بنا دیتا ہے۔ اسماء الحسنہ سے دعا مانگنے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے بندے کے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب بندہ جان لیتا ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ دیتا ہے، ذلت اللہ کے حکم سے آتی ہے، رزق اللہ بناتا ہے اور تقدیر کا مالک صرف وہی ہے، اسی طرح بندہ مخلوق سے امید توڑ کر خالق سے جوڑ لیتا ہے جو ایمان کی اصل روح ہے۔ مشکلات، آزمائشوں اور پریشانیوں میں اسماء الحسنہ کے ذریعے دعا کرنا خاص طور پر مؤثر ہے۔ جب حالات سخت ہوں اور راستے بند نظر آئیں تو یا فتاح کہہ کر دعا کرنا دل کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ بند دروازے کھولنے والا ہے۔ جب دشمنوں کا خوف ہو تو یا حافظ یا ناصر کہنا دل میں حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو یا جبارو کہہ کر دعا کرنے سے امید بنتی ہے۔ اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اسماء الحسنہ سے دعا مانگنے کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ یہ طریقہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی دعاؤں میں اللہ کے مختلف ناموں کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی رحمت کے ناموں سے دعا کرتے، کبھی مغفرت کی، کبھی قدرت اور عظمت کے ناموں سے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعا میں اسماء الحسنہ کو شامل کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اسماء الحسنہ سے دعا مانگنے کے لیے صرف الفاظ کافی نہیں، بلکہ دلوں کی حاضری، یقین اور عاجزی ضروری ہے۔ جب بندہ اللہ کے ناموں کو سمجھ کر اس کی عظمت کو دل میں بسا کر دعا کرتا ہے تو وہ دعا کبھی رائے گاں نہیں جاتی، یا تو دنیا میں قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے، یا کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسماء الحسنہ سے دعا مانگنا ایمان کو مضبوط، دل کو زندہ، روح کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اس کے مسائل کو حل بنتا ہے اور اس سے سکون قلب عطا کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کو اس کے حسین ناموں کے ساتھ پکارتا ہے وہ دراصل اللہ کی رحمت، قدرت اور محبت کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دستک کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ ناظرین، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتایا کہ جب بھی اس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ اسے ضرور قبول کرے گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی وہ نام بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں یہ سن کر علیحدہ ہو گئی اور کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو چھوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، اور تمہارے لیے اس اسم اعظم کے واسطے سے دنیا کی کوئی چیز طلب کرنی مناسب نہیں۔ یہ سن کر میں اٹھی، میں نے وضو کیا، پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے یہ دعا مانگی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اسم اعظم انہی اسماء میں ہے جس کے ذریعے سے تم نے دعا مانگی ہے۔ تو ناظرین، یہ دعا آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، جب بھی وقت ملے، آپ اپنے دل میں اپنی خواہشات کی تکمیل کا تصور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کہ جس میں اسم اعظم کا ذکر ہے وہ دعا پڑھ لینی ہے، اور وہ دعا یہ ہے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں تیرے نام اللہ سے، تجھے پکار رہا ہوں تیرے نام الرحمن سے، اور تجھے پکار رہا ہوں تیرے نام الرحیم سے، اور تیرے نام تمام بہترین ناموں کے ذریعے پکارتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں نہیں جانتا، کہ تو مجھے بخش دے اور مجھے پر رحم فرما۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنے درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اور ناظرین، یاد رکھنا کہ آپ کی عبادت کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہے، اور جب بندہ اللہ کو اس کے اسماء الحسنہ یعنی صفاتی ناموں کے ذریعے یاد کرتا ہے تو اس کا تعلق اپنے رب سے گہرا اور پرنور ہو جاتا ہے۔ زندگی کی الجھنیں، آزمائشیں، خوف اور خواہشوں کے درمیان اگر کوئی ایسا سہارا ہو جو کبھی ٹوٹے نہیں، جو ہمہ وقت قریب ہو، جو پکارنے والا، دلوں کے حال جاننے والا اور ہر شے پر قادر ہو، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج کا نام نہیں، بلکہ وہ مکمل طرز زندگی ہے جس میں بندہ اللہ کی محبت، عظمت اور اطاعت کو مرکز بنا لیتا ہے۔ تو آپ نے اس اسم اعظم کا عمل لازمی کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں فوری طور پر قبول فرما لے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اسم اعظم کے ذریعے بے شمار نعمتیں عطا فرمائے،
اور ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔